اگر تعلیمی ادارے بہتر ہو جائیں تو اس کے اور بھی بہت فائدے ہوتے ہیں. لوگ باہر تعلیم لینے نہیں جائیں گے، بلکہ باہر والے لوگ بھی پاکستان کی طرف آ سکتے ہیں کہ یہاں کے تعلیمی ادارے جو ہیں ان کی معیار بہت اچھا ہے. اچھے ججز اپوائنٹ کیے جائیں جو کام کرنا چاہتے ہیں، جن کا ریپوٹیشن اچھا ہے، جو قانون اچھی طرح سمجھتے ہیں، تو ایک دوسرے کو شک کی نظر سے نہ دیکھیں. آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کچھ اور بھی ججز کو کرنا ہوتا ہے، کیونکہ دنیا سے ہم الگ نہیں ہونا چاہتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں. دیر آئے درست آئے جیسے کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں آپ لوگ اگری کریں گے یا نہیں. جو میرے خیال میں یہ وکیلوں کی تنظیم یا اور عدلیہ میں ایسا کچھ فرق نہیں ہے اگر ایک ہی ہدف ہو، اور وہ ہدف ہے کہ لوگوں کو اچھے ججز اپوائنٹ کیے جائیں جو کام کرنا چاہتے ہیں، جن کا ریپوٹیشن اچھا ہے، جو قانون اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو اس میں میرے خیال میں کوئی رائے نہیں ہو سکتی ہیں. تو ایک دوسرے کو شک کی نظر سے نہ دیکھیں، مگر ایک دوسروں کو سمجھیں کہ ہاں یہ بھی ہمارا ہاتھ بٹانے آئے ہیں. تو یہ کمیٹی نے اسی طرز پہ کام کیا ہے. انشاءاللہ اس پہ بھی آپ کو آگے چل کے ہم بتائیں گے. پھر اگلا ہے ہمارے کچھ انٹرنیشنل انگیجمنٹس ہوتے ہیں، کچھ ان کا تذکرہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کچھ اور بھی ججز کو کرنا ہوتا ہے، کیونکہ دنیا سے ہم الگ نہیں ہونا چاہتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں. وہ ہم سے سیکھتے ہیں، ہم ان سے سیکھتے ہیں. تو ججز کے لیے بھی بہتر ہے. پھر ہمارے کچھ لوکل فنکشنز ہیں جہاں مجھے بلایا گیا، اور ادھر میں اس کی اگلی ہے. اب کئی قوانین پاکستان کے، یہ آپ دیکھیں گے یونیورسٹیز، آپ سوچیں گے یونیورسٹی سے ہمارا کیا تعلق ہے. کئی قوانین پاکستان کے جس میں لکھا گیا ہے کہ چیف جسٹس یا اس کا نمائندہ یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ پہ یا بورڈ آف گورننس پہ ہوگا. مختلف نام استعمال کیے جاتے ہیں. تو ان میں سے ایک قائد اعظم یونیورسٹی ہے. میں کچھ کہنا تو نہیں ایسا چاہتا ہوں، مگر اس کو اگنور کیا گیا تھا پہلے. تو اگر آپ کو کسی قوم کی تقدیر بدلنا ہو تو میرے خیال میں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے تعلیم. تو اگر تعلیمی ادارے بہتر ہو جائیں تو اس کے اور بھی بہت فائدے ہوتے ہیں. لوگ باہر تعلیم لینے نہیں جائیں گے، ملک کا فارن ایکسچینج بچتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ باہر والے لوگ بھی پاکستان کی طرف آ سکتے ہیں کہ یہاں کے تعلیمی ادارے جو ہیں ان کی معیار بہت اچھا ہے. تو آپ فارن ایکسچینج کما بھی سکتے ہیں. تو یہ میں نے اپنے آپ خود ہی کیا قائد اعظم یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ کی میٹنگ میں، اور یہ 22 ستمبر کو کچھ دن بعد ہی میرے چیف جسٹس بننے کی ہوئی. اور اس میں ایک بہت اہم فیصلہ لیا گیا کہ جو مارشل لاء کے زمانے میں جو وہ اسٹوڈنٹ یونینز پہ پابندی لگائی گئی تھی مارشل لاء آرڈر 84 کے تحت، ہم نے کہا کہ بحال کی جائیں اسٹوڈنٹ یونینز. تو یہ پہلا یہ ادھر فیصلہ ہوا قائد اعظم یونیورسٹی میں. اگلی میٹنگ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی تھی جس کے چانسلر صدر پاکستان ہیں. تصویر میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی بیٹھے ہیں، اور یہ بہت اہم یونیورسٹی ہے. دوسرے 2-3 اداروں کا بھی ذکر ہے اسی رپورٹ میں. ایک جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا 2 ججز، ایک نئے جج آئے سپریم کورٹ میں جسٹس عرفان سعادت خان صاحب، اور چیف جسٹس ہم نے اپوائنٹ کیے سندھ ہائی کورٹ کے. جب وہ سپریم کورٹ لائے گئے تو یہ 2 میٹنگز ہوئیں ان کی. چیف جسٹس عقیل احمد عباسی صاحب سندھ ہائی کورٹ کے مقرر ہوئے. تو اگلا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو کوئی طریقے سے چلایا جائے. تو یہ نہیں کہ ایک اٹھا لیں کمپلینٹ پرانی نہیں نئی اور پرانی کو رہنے دیں. تو ہم نے جو پرانی سے آغاز کیا، جس میں وہ پروسیجر میں دیا گیا ہے کہ پہلے یہ کمپلینٹ بھیجی جائے گی کسی جج کو جو کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ممبر ہے، وہ اپنی رائے دے گا. تو جن میں رائے آ چکی تھیں، میرے خیال میں 30 یا 32 تھیں،
ان سے ہم نے آغاز کیا، تو وہ کمپلینٹس چلیں. اب میں نے کچھ دن پہلے مزید جو ہمارے پاس کمپلینٹس پڑی ہوئی ہیں، کچھ 101 ہیں، وہ میں نے ججز کو بھیجیں دیکھنے کے لیے کہ وہ اپنا اوپینین دے. تو مطلب اگر یہ چیزیں ہوتی گئی ہوتی تو میرے خیال میں اتنی کمپلینٹ جمع نہیں ہو گئی ہوتی. تو مگر اب دیر آئے درست آئے جیسے کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں آپ لوگ اگری کریں گے یا نہیں.